اہل دل سے دلوں کو ملا لیجئے، اہل دل سے دلوں کو ملا لیجئے، اہل دل سے دلوں کو ملا لیجئے، بستی عشق میں گھر بنا لیجئے، بستی عشق میں گھر بنا لیجئے، اہل دل سے دلوں کو ملا لیجئے، بستی عشق میں گھر بنا لیجئے، بستی عشق میں گھر بنا لیجئے، باخدا کے یہاں حاضری شرط ہے، باخدا کے یہاں حاضری شرط ہے، آئیے اور آ کر خدا لیجئے، آئیے اور آ کر خدا لیجئے، باخدا کے یہاں حاضری شرط ہے، باخدا کے یہاں حاضری شرط ہے، آئیے اور آ کر خدا لیجئے، آئیے اور آ کر خدا لیجئے، خالق دل سے ہیں اہل دل آشنا، خالق دل سے ہیں اہل دل آشنا، خالق دل کا ان سے پتہ لیجئے، خالق دل کا ان سے پتہ لیجئے، خالق دل سے، خالق دل سے ہیں اہل دل آشنا، خالق دل کا ان سے پتہ لیجئے، خالق دل کا ان سے پتہ لیجئے، راہزن کیا مجال ایک قدم بڑھ سکیں، راہزن کیا مجال ایک قدم بڑھ سکیں، ہاتھ میں دامن رہنما لیجئے، ہاتھ میں دامن رہنما لیجئے، راہزن کیا مجال ایک قدم بڑھ سکیں، ہاتھ میں دامن رہنما لیجئے، ہاتھ میں دامن رہنما لیجئے، کوئی لازم نہیں احتیاطاً صحیح، کوئی لازم نہیں احتیاطاً صحیح، اہل دل کو دل اپنا دکھا لیجئے، اہل دل کو دل اپنا دکھا لیجئے، کوئی لازم نہیں احتیاطاً صحیح، کوئی لازم نہیں احتیاطاً صحیح، اہل دل کو دل اپنا دکھا لیجئے، اہل دل کو دل اپنا دکھا لیجئے، گوشہ دل میں جانے ہو کیا کیا مرض، گوشہ دل میں جانے ہو کیا کیا مرض، کچھ دعا لیجئے، کچھ دوا لیجئے، کچھ دعا لیجئے،
کچھ دوا لیجئے گوشائے دل میں جانے ہو کیا کیا مرض کچھ دعا لیجئے کچھ دوا لیجئے اہل دل سے دلوں کو ملا لیجئے بستی عشق میں گھر بنا لیجئے. یا شاعر عارف باللہ شیخ العرب العجم حضرت اقدس مولانا شاہ حکیم محمد اختر صاحب دامت برکاتہ. جو سالک پیش مرشد دوست تو فانی نہیں ہوتا جو سالک پیش مرشد دوست تو فانی نہیں ہوتا کبھی وہ واقف اسرار عرفانی نہیں ہوتا کبھی وہ واقف اسرار عرفانی نہیں ہوتا جو ظلمت میں ہمیشہ بدعتوں میں غرق رہتا ہے جو ظلمت میں ہمیشہ بدعتوں کی غرق رہتا ہے کبھی اہل نظر کے دل میں نورانی نہیں ہوتا کبھی اہل نظر کے دل میں نورانی نہیں ہوتا جو ظلمت میں ہمیشہ بدعتوں کی غرق رہتا ہے کبھی اہل نظر کے دل میں نورانی نہیں ہوتا گناہوں سے نہیں بچتا ہے جو ظالم ارے توبہ گناہوں سے نہیں بچتا ہے جو ظالم ارے توبہ وہ روحانی بظاہر ہو کے روحانی نہیں ہوتا وہ روحانی بظاہر ہو کے روحانی نہیں ہوتا گناہوں سے نہیں بچتا ہے جو ظالم ارے توبہ وہ روحانی بظاہر ہو کے روحانی نہیں ہوتا کبھی وہ واقف اسرار عرفانی نہیں ہوتا ہو جس کی چشم تر اور جس کی آہیں نیم شب ظاہر ہو جس کی چشم تر اور جس کی آہیں نیم شب ظاہر پھر اس کا درد اہل دل پہ پنہانی نہیں ہوتا پھر اس کا درد اہل دل پہ پنہانی نہیں ہوتا ہو جس کی چشم تر اور جس کی آہیں نیم شب ظاہر پھر اس کا درد اہل دل پہ پنہانی نہیں ہوتا. حضرت والا دعوت برکاتوں کا وقت ہے. خلاف سنت نبوی ہو جس کی زندگی اختر خلاف سنت نبوی ہو جس کی زندگی اختر خلاف سنت نبوی ہو جس کی زندگی اختر وہ ربانی بھی کہلا کر کے ربانی نہیں ہوتا وہ ربانی بھی کہلا کر کے ربانی نہیں ہوتا
خلاف سنت نبوی ہو جس کی زندگی اختر، وہ ربانی بھی کہلا کر کے ربانی نہیں ہوتا، گناہوں سے نہیں بچتا ہے جو ظالم، ارے توبہ، وہ روحانی بظاہر ہو کے روحانی نہیں ہوتا، کبھی وہ واقف اسرار عرفانی نہیں ہوتا۔ نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم، اما بعد۔ حاضرین محترم، آپ جانتے ہیں، یہ بات میں کئی دفعہ عرض کر چکا ہوں کہ یہ اشعار ہر شعر ایسا ہے کہ اپنے اندر ایک واز رکھتا ہے۔ ویسے تو شعراء کو پسند نہیں کیا، لیکن وہ شعراء جن کی شاعری قرآن و حدیث کے مطابق ہے، یقیناً ان کی ستائش کی گئی ہے، ورنہ عام طور پر جو شعراء ہیں ان کے بارے میں تو قرآن مجید یہ کہتا ہے کہ وَالشُّعَرَاءُ يَتَّبِعُهُمُ الْغَاوُونَ أَلَمْ تَرَ أَنَّهُمْ فِي كُلِّ وَادٍ يَهِيمُونَ۔ کبھی آسمان کی خبر لاتے ہیں، کبھی کہیں کی لاتے ہیں، کبھی کچھ کہتے ہیں، کہیں محبوب کے چہرے کو چاند کے چہرے سے تشبیہ دیتے ہیں، اور کہیں کچھ اور کہیں کچھ، کرتے کراتے کچھ نہیں ہے، لیکن مختلف وادیوں میں گھومتے رہتے ہیں، اور ان کی شاعری بس فانی بتوں کے ارد گرد گھومتی ہے۔ لیکن وہ شاعری جو اللہ رب العزت کی محبت میں ہو، اصلاحی مضامین جس میں بیان کیے جاتے ہوں، ایک چھوٹا سا شعر بہت بڑا مضمون اپنے اندر سموئے ہوئے ہوتا ہے۔ اب آخری شعر جو آپ نے سنا، اس میں بھی یہی بات ہے کہ سنت نبوی اگر کسی شخص کو حاصل نہیں ہے، وہ لاکھ اپنے آپ کو ربانی کہے، حقیقت میں وہ ربانی نہیں ہے۔ ربانی وہی ہے کہ جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقوں کو اختیار کرے۔ آپ کے طریقوں سے ہٹ کر اگر کوئی شخص ہوا میں اڑتا ہوا بھی آپ کے پاس آئے تو یقیناً وہ گمراہ ہوگا، کیونکہ یہ دو چیزیں ہیں کہ آدمی اپنے آپ کو ربانی کہہ رہا ہو اور آقا دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقوں سے دور ہو۔ یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ کیونکہ اللہ تعالیٰ بھی اس سے محبت کرتے ہیں جو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کرتا ہے، آپ کے طریقوں کو اختیار کرتا ہے۔ بلکہ قرآن مجید نے واضح طور پر یہ بات فرما دی کہ وَأَطِیعُوا اللَّهَ وَأَطِیعُوا الرَّسُولَ، اور یہ بھی فرما دیا قُلْ إِن كُنتُمْ تُحِبُّونَ اللَّهَ فَاتَّبِعُونِی، اگر تم یہ چاہتے ہو کہ اللہ تم سے محبت کرے تو اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم لوگوں سے کہہ دیجئے کہ وہ آپ کی اتباع کریں، فَاتَّبِعُونِی، میری اتباع کرو، یحببکم اللہ، اس کا نتیجہ یہ ہوگا کہ اللہ تم سے محبت کرنے لگیں گے۔ تو بغیر اس کے محبت اللہ کی حاصل نہیں ہو سکتی۔ نقش قدم نبی کے ہیں جنت کے راستے، اللہ سے ملاتے ہیں سنت کے راستے۔ اگر کوئی اللہ سے ملنا چاہتا ہے، اللہ کے نزدیک ہونا چاہتا ہے، اللہ کا قرب حاصل کرنا چاہتا ہے، تو وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع کے بغیر حاصل نہیں کر سکتا۔ حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ غالباً ایک مرتبہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم قیامت کب آئے گی؟ آپ نے پوچھا کہ انس تم نے کیا تیار کر رکھا ہے قیامت کے لیے، یعنی تم نے کتنی تیاری کی ہوئی ہے؟ تو کہا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم میں تو بہت معمولی آدمی ہوں، بہت زیادہ تیاریاں تو میرے پاس نہیں ہیں، ہاں اتنی بات ہے کہ میں اللہ اور اس کے رسول سے محبت کرتا ہوں۔ تو فرمایا کہ انت مع من احببت، تم جس سے محبت کرتے ہو تمہارا حشر انہی کے ساتھ ہوگا۔ اگر تم اللہ اور اس کے رسول سے محبت کرتے ہو تو انشاءاللہ تمہارا حشر بھی اللہ کے رسول کے ساتھ ہی ہوگا۔ تو یہ بڑی بات ہے کہ ہم اللہ سے بھی محبت کریں، اور اللہ کی محبت حاصل ہوتی ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت سے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت کی آگاہی ہمیں حاصل ہوتی ہے اللہ والوں سے۔ اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ دعا ہمیں سکھلائی بھی، اللہم اجعل حبک وحب من یحبک،
کہ اللہ آپ ہمیں اپنی محبت عطا فرما دیجیے اور اس کی محبت بھی عطا فرمائیے جو آپ سے محبت کرے، اور ساتھ میں یہ بھی کہ جتنی بھی اشیاء ہیں دنیا کی ان میں سب سے زیادہ محبت مجھے آپ سے ہو، حتیٰ کہ سخت گرمی کے زمانے میں ٹھنڈے پانی سے جتنی محبت ہو کہ اللہ اس سے بھی زیادہ آپ مجھے محبوب ہو جائیں۔ تو حقیقت یہی ہے، ہمارے آنے کا مقصد، بزرگوں کے پاس جانے کا مقصد ایک ہی ہونا چاہیے، اور وہ یہ کہ اللہ کو ہم حاصل کریں، اللہ سے ہماری محبت اللہ قائم ہو جائے۔ ورنہ اگر نیت درست نہ ہو آنے والے کی تو بعض اوقات برس ہا برس آتے جاتے رہیے، فائدہ کچھ نہیں ہوتا۔ حضرت گنگوہی رحمۃ اللہ علیہ کی خدمت میں ایک صاحب ایک عرصے تک تہجد گزار رہے، اور ایک دن کہنے لگے کہ یعنی بڑی عمر کے بزرگ تھے، کہنے لگے کہ حضرت بظاہر کوئی فائدہ نہیں ہو رہا، تہجد بھی پڑھ رہا ہوں، فائدہ کچھ نہیں ہوتا، یعنی مجھے اللہ کی محبت جیسی ہونی چاہیے ویسی نہیں ہے، جو فائدہ ہونا چاہیے مجھے محسوس نہیں ہو رہا۔ آپ نے فرمایا کہ اللہ کے بندے تو یہاں آیا کس لیے ہے، تیری نیت کیا ہے؟ تو انہوں نے کہا بس میری نیت تو یہ تھی کہ آپ کے ساتھ رہوں گا، کچھ دن بعد جو ہے جب مجھے آپ خلافت دے دیں گے تو میں بھی لوگوں کی جو ہے وہ رہنمائی کروں گا اور ان کو جو ہے ہدایت دوں گا، اور ان کو جی کو فرمایا کہ تمہاری نیت ہی درست نہیں۔ اللہ کو پانے کی نیت اثر ہونی چاہیے کہ اللہ ہمیں مل جائے، اللہ کی محبت حاصل ہو جائے، بات کی چیزیں ہیں جو کچھ تم کہہ رہے ہو، تو تمہاری نیت ہی درست نہیں۔ تو یاد رکھیے جب تک اس راستے میں اخلاص نہ ہو اللہ رب العزت کو آدمی پا نہیں سکتا، اس لیے اخلاص کے ساتھ اور الہیت کے ساتھ یہ سب کچھ ہونا چاہیے۔ جیسے کہ خود قرآن مجید میں فرمایا اللہ نے وَاصْبِرْ نَفْسَكَ مَعَ الَّذِينَ يَدْعُونَ رَبَّهُمْ بِالْغَدَاةِ وَالْعَشِيِّ يُرِيدُونَ وَجْهَهُ، یہ یریدون وجہ جو ہے یہ اللہ کی رضا ہی ہے، اللہ کو چاہتے ہیں، ارادہ رکھتے ہیں اللہ کا کہ اللہ انہیں مل جائے۔ تو ایسے لوگوں کے ساتھ خود نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو کہا گیا کہ آپ ان کے ساتھ اپنے آپ کو روک کر رکھیے، ان لوگوں کے ساتھ بیٹھیے جو صبح و شام اللہ کا ذکر کرتے ہیں۔ اس لیے اللہ کا جو ذاکر بندے ہوتے ہیں تو جب ہم ان کے پاس بیٹھیں گے تو انشاءاللہ ہمارا دل بھی ذاکر ہو جائے گا، کیونکہ الجنس یمیل الی الجنس، جنس کی طرف مائل ہوتی ہے۔ اور بقول ہمارے ایک بزرگ کے کہ ناری کو کھینچتا ہے اپنی طرف، یعنی کوئی آدمی اگر ناری ہو دوزخی ہو تو وہ اپنی طرف اسی آدمی کو کھینچے گا جو دوزخی ہوتا ہے عام طور پر کہ بھئی میرے ساتھ ہو جاؤ میرے ساتھ، اور اگر کوئی نوری ہے تو وہ نوری کو اپنے ساتھ کھینچے گا۔ تو جنس کی طرف مائل ہوتی ہے۔ اگر کوئی آدمی ذاکر ہے تو انشاءاللہ دوسرا آدمی جو اس کی صحبت میں بیٹھے گا تو اس ذاکر قلب کی وجہ سے اس کے قلب پر بھی اس کا اثر ہوگا۔ اس لیے اللہ والوں کی صحبت کو جو ضروری قرار دیا جاتا اس کی وجہ یہی ہوتی ہے کہ اللہ رب العزت ملتے ہی ان کو ہیں جو اللہ والوں کے پاس جاتے ہیں، ان کی صحبت میں بیٹھتے ہیں۔ تھوڑا سا آگے ہو جائیے ذرا سا، آنے والوں کے لیے جگہ دے جزا۔ اس لیے یہ بہت ضروری چیز ہے کہ ہم ایک تو اپنی نیتوں کو خالص کریں، اللہ کی رضا حاصل کرنا مقصود ہو، باقی ساری چیزیں بعد کی چیزیں ہوتی ہیں، اس کی طرف تو توجہ بھی نہیں ہونی چاہیے۔ اور عام طور پر انسان محروم اسی لیے ہوتا ہے کہ اس کی نیت درست نہیں ہوتی۔ یہی وجہ ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا انما الاعمال بالنیات، کہ سارے عملوں کا دار و مدار نیت پر ہے، نیت درست ہوگی سارے معاملے درست ہو جائیں گے۔ تو اس لیے ہمیں اپنی ایک تو نیتوں کو درست رکھنا چاہیے، دوسرا اللہ والوں کی صحبت اسی لیے اختیار کرنی چاہیے کہ اللہ تعالی ہمارے دل کو بھی بدل دے، اللہ والا بنا دے۔ جیسے کہ ابھی آپ نے سنا کہ دیسی آم کے ساتھ اگر دوسرے آم کی درخت کی جو ہے قلم لگا دی جائے تو وہ لنگڑی آم کی اگر لگائیں گے تو لنگڑا اس سے ہوگا، سرولی آم لگائیں گے سرولی پیدا ہو جائے گا، اگر چونسے کی لگائیں گے چونسا آ جائے گا۔ حالانکہ دیسی آم ہے لیکن اس کے ساتھ ہم دوسرے آم کی جب شاخ لگاتے ہیں اور اس میں بھی جو ہے اتصال تام ضروری ہوتا ہے، یہ نہیں ہوتا کہ بھئی تھوڑا سا حصہ ملا دیا باقی چھوڑ دیا، نہیں، بلکہ اس کو بعض ہمارے حضرت نے فرمایا کہ جب میں نے پوچھا کسی سے کہ بھئی قلم کس طرح لگائی جاتی ہے تو اس نے کہا کہ جو درخت ہے اس کو بھی چھیلا جاتا ہے اور جس کی شاخ لگائی جا رہی ہے اس کو بھی چھیلا جاتا ہے اور دونوں کو بالکل بٹھایا جاتا ہے صحیح طریقے سے، اور پھر اس پر جو ہے ایک پلاسٹک کی تھیلی لپیٹ کر پھر اس کو دھاگے سے باندھ دے تاکہ اتصال تام ہو جائے۔ تو اسی طریقے سے اثر تب آئے گا جب ہم اللہ والوں کی صحبت میں پورے طریقے پر
اپنے آپ کو وقف کر دیں، یعنی آنا جانا رکھیں، محض صرف یہ نہ ہو کہ بھئی کبھی گئے اور پھر آ گئے اور کبھی اطلاع بھی نہیں، کہ تو کم از کم آدمی جا کے مل ہی لے، ملاقات بھی کر لے اور اس صحبت سے فائدہ اٹھائے جو اللہ تعالیٰ نے عطا فرمائی ہے۔ تو بہرحال یہ اس وقت ہی ہوگا حاصل جب ہم اللہ والوں کی صحبت میں جائیں گے، تو آہستہ آہستہ دل بدلنا شروع ہو جاتا ہے۔ بہت سے لوگ ہمیں یہ بات کہتے ہیں کہ اتنا عرصہ ہو گیا لیکن تبدیلی نہیں آ رہی، تو بات یہ ہے کہ اپنے ماحول کو تبدیلی نہیں کرتے، تبدیلی کیسے آئے گی؟ قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ نے نماز پڑھنے کا حکم دیا، لیکن ساتھ میں کہا کہ اپنے گھر والوں کو بھی نماز کا حکم کرو۔ وجہ یہی ہے کہ جب تمہارے گھر کا ماحول نمازیوں کا ہوگا تو تم بھی نمازی، لیکن اگر صرف ایک تم ہوگے اور پورا گھر جو ہے بے نمازی ہوں گے، نماز نہیں پڑھتے ہوں گے، تو تمہارا ماحول درست نہیں ہوگا۔ اس لیے آدمی اپنے ماحول سے کٹ کر نہیں رہ سکتا، تو اپنے ماحول کو اچھا بنانے کی کوشش کرنی چاہیے۔ سب سے پہلے اسی لیے کہا وانذر عشیرتک الاقربین، اپنے گھر والوں کو ڈرائیے، تو ان کو ڈرائیے حکمت کے ساتھ، موعظت کے ساتھ، محبت اور پیار کے ساتھ، تاکہ گھر سے ہماری تبدیلی کا عمل شروع ہو۔ مجھے یاد ہے ہمارے ایک بزرگ ہیں، میں اس وقت نام نہیں لے رہا ان کا، موجود ہیں الحمدللہ، یہاں تو نہیں بیٹھے ہوئے لیکن بہرحال ہیں، ہمارے حضرت کے مجاز بھی ہیں، لیکن انہوں نے ماشاءاللہ اپنے گھر سے اصلاح کا عمل شروع کیا۔ مجھے یاد ہے ان کی جو زندگی ابتدائی تھی وہ عجیب و غریب تھی، یعنی بالکل باغیانہ زندگی تھی، اللہ اور رسول سے بغاوت والی زندگی، لیکن جب اللہ تعالیٰ نے ان کو پلٹا ہے اپنے دین کی طرف، تو اس وقت پھر انہوں نے اپنی ساری چیزوں کو ختم کر دیا، حتیٰ کہ گھر والوں کو قائل کرنے کے بعد اپنے گھر والوں کے لیے بھی انہوں نے وہ تمام چیزیں فراہم کی کہ جس سے ان کو صحیح صحبت میسر آ سکے، اور الحمدللہ کہ آج اللہ نے ان کو اچھا مرتبہ عطا فرمایا ہے اور لوگوں کی اصلاح کا کام بھی کر رہے ہیں۔ تو یہ اس وقت تک نہیں ہوتا جب تک اپنے ماحول کو، تو ماشاءاللہ اپنے گھر والوں کو اور بچوں کو، اسی طریقے سے اپنے پورے خاندان کو، حتیٰ کہ اگر اپنے خاندان سے ان کو الگ ہونا پڑا اس مقصد کے لیے تو وہ الگ بھی ہو گئے، گھر بھی الگ لے لیا، تاکہ ہم بری صحبت سے بچ سکیں، اور انہیں ایسا پورا ماحول فراہم کیا۔ اب آدمی اپنی استطاعت کے مطابق کرتا ہے، جس کو جتنی استطاعت حاصل ہو، لیکن کم از کم پوری کوشش یہ کرنی چاہیے کہ ہم اپنے ماحول کو درست اور خود بھی اچھے ماحول والوں کے ساتھ بیٹھیں، تاکہ ہمارے اندر جو ہے وہ برائی کے جذبات جو ہے نکل سکیں۔ کیونکہ بری چیز کا معاملہ یہ ہے کہ اگر کوئی آدمی اور کچھ بھی نہ ہو تو برائی کی سب سے یعنی جو اثر ہوتا ہے وہ یہ کہ ہم برا سمجھنا اس کو چھوڑ دیتے ہیں۔ جو لوگ ٹی وی دیکھتے رہتے ہیں تو آہستہ آہستہ ان کے دل میں یہ آتا ہے کہ اس میں برائی کیا ہے، یعنی برائی کی برائی دل سے نکل جاتی، اور پھر وہ کہتے ہیں اس میں تو کوئی حرج کی بات نہیں، ٹی وی بھی دیکھ رہے ہیں، سب کچھ ہے، اور وہ اس برائی کو برائی نہیں سمجھ رہے۔ لیکن نیک لوگوں کو صحبت میں بیٹھیں گے تو اس کی برائی کا انہیں اندازہ ہوگا، ورنہ ویسے عام طور پر اس کا اندازہ نہیں ہوتا۔ بہت سے لوگ ہیں سینما گھر جاتے ہیں، باقاعدہ ادھر ادھر دوسرے ماحول میں جاتے ہیں اور بڑے فخریہ طور پر اس کو بیان بھی کرتے ہیں کہ صاحب آج ہم یہاں گئے تھے، ہم نے یہ کیا، ہم نے وہ کیا۔ لیکن اگر کسی نیک آدمی کے بارے میں خالی یہ بھی پتہ چل جائے کہ وہاں کھڑا تھا، اس کے لیے وہ بھی باعث شرمندگی، بیان کرنا تو دور کی بات ہے، غلطی سے اگر وہاں سے گزر بھی جائے تو وہ کوشش یہ کرتا ہے کہ جلدی سے یہاں سے گزر جائے، کوئی دیکھ نہ لے مجھے، ایسا نہ ہو کہ یہ میری بدنامی کا ذریعہ بن جائے، کیونکہ وہاں کھڑا ہونا بھی بدنامی کا ذریعہ ہے۔ تو اب ایک طرف دیکھیے گا جو فخریہ بیان کر رہا ہے اسی بات کو دوسرا آدمی وہاں کے گزرتے ہوئے بھی شرما رہا ہے، یہ کیا وجہ ہے؟ یہی وہ بات ہے اصل میں کہ ماحول میں اس کو اس ماحول سے اتنا متاثر کیا ہوا کہ اس کو برا ہی نہیں سمجھتا، وہ کہتا ہے تو کوئی ایسی بات ہی نہیں، فخریہ طور پر اعلان بھی کرتا ہے، وہاں فوٹو بھی کھنچوا لیتا ہے، وہاں رہ کے سبھی کام کرتا ہے، اور دوسرا آدمی وہاں قریب سے گزرتے ہوئے بھی شرما رہا ہے، اس لیے کہ اس کو جو ماحول میں اثر ہوا اس کی نظر میں اس کی برائی جم گئی۔ تو اس لیے ماحول بہت ضروری چیز ہے۔ اگر ہم اپنے دین کی حفاظت کرنا چاہیں اس کے لیے بھی ضروری ہے کہ اپنے نیک ساتھیوں کے ساتھ بیٹھیں، نمازیوں کے ساتھ بیٹھیں، اللہ والوں کے ساتھ بیٹھیں، تاکہ ہمیں اچھی صحبت میسر ہو اور اس کے نتیجے میں ہمارے اخلاق و اعمال بھی درست ہو جائیں۔ اگر ہم اپنے اعمال و اخلاق درست کرنا چاہتے ہیں، اپنے بچوں کے کرنا چاہتے ہیں، تو اسی طریقے سے اپنے بچوں کو بھی اللہ والوں کی صحبت میں لے جائیں، اس کے بڑے اثرات مرتب ہوتے ہیں۔ بعض بزرگوں کے پاس میں نے دیکھا اپنے بچوں کو لوگ لے کے آتے ہیں بچپن سے، ان سے دعا بھی کراتے ہیں، ان سے ہاتھ بھی سر پر پھرواتے ہیں،
تو اس بچے کو ان سے انسیت، اس ماحول سے انسیت ہوتی ہے، آہستہ آہستہ وہ مانوس ہوتا چلا جاتا ہے، حتیٰ کہ اگر والد کا انتقال بھی ہو جائے تو اس کے دل میں یہ بات ہوتی ہے کہ میرے والد یہاں جایا کرتے تھے۔ اسی لیے ہمارے بزرگوں نے بعد نے کہا گھر میں اچھی کتابیں رکھو، اس کو پڑھو، تاکہ تمہارے بچے جب یہ دیکھیں، اگر تم دنیا سے چلے بھی جاؤ تو کم از کم یہ ان کو احساس ہو کہ کوئی تو بات تھی کہ والد پڑھا کرتے تھے ان کتابوں کو، اور وہ بھی ہو سکتا ہے اٹھا کے پڑھ لیتے۔ تو اصلاح کا عمل بہرحال شروع ہو جاتا ہے۔ تو بہرحال صحبت بہت ضروری چیز ہے، نیک لوگوں کی صحبت، اچھے لوگوں کی صحبت۔ ہمارے ایک بزرگ تھے، وہ تو یعنی اس قدر اس معاملے میں کہتے تھے کہ بھئی بے پردہ جو عورتیں ہیں، اپنی عورتوں کو ان سے بھی پردہ کراؤ، ان سے بھی بچاؤ، کیونکہ ان کی بے حیائی کا اثر ان کی آنکھوں کے ذریعے سے اندر پہنچے۔ تو حالانکہ عورت سے پردہ نہیں ہے، لیکن جو عورتیں بے پردہ رہتی ہیں، یعنی وہ یہ کہتے تھے کہ بھئی اگر تم یہ چاہتے ہو کہ تمہاری عورتیں جو باحیا رہیں تو ایسی خواتین جو بالکل پردہ کرتی ہی نہیں ہیں، جب اس کو برا بھی نہیں سمجھتی ہیں، تو ان سے بھی نہ ملنے دو۔ تو صرف اپنے ماحول کو درست رکھنے کے لیے وہی بات کہتے تھے یقیناً، اور اس میں واقعی یعنی حقیقت ہے، اس کے اثرات ہوتے ہیں۔ نیک لوگوں کو صحبت سے اٹھ کر جائیں گے اور اثرات ہوں گے، خدا نہ کرے اگر بری مجلس سے اٹھ کر جائیں گے اور اثرات ہوں گے۔ خود دل میں محسوس انسان کے ہوتے ہیں کہ بھئی ہم کسی مجلس سے آ رہے ہیں تو اب اثر کیا ہے، اور کسی دوسری مجلس سے اٹھ کے جائیں تو اس کا اثر کیا ہوتا ہے، فرق ہوتا ہے انسان کے دل میں۔ تو اس لیے بہرحال اسی لیے نیک صحبت کا ہونا بہت ضروری ہے۔ حضرت مفتی رشید احمد صاحب لدھیانوی رحمۃ اللہ علیہ فرمایا کرتے تھے کہ تنہا مت رہو اس زمانے میں، کیونکہ جب آدمی تنہا ہوتا ہے تو بھی گناہوں کی طرف مائل ہوتا ہے، اور آج کل ایسے بہت سے گناہ ہیں کہ جب انسان تنہائی اختیار کرتا ہے تو سمجھتا ہے کہ کوئی دیکھ تو نہیں رہا، چلو سب کی نظروں میں تو میں بڑا نیک آدمی ہوں، لیکن تنہائی میں وہ سارے گناہ کر بیٹھتا ہے۔ اس لیے تنہا بھی مت رہو۔ اگر کبھی ایسا ہو گھر میں کوئی نہیں ہے تو تم کسی ایسے دوست کے پاس چلے جاؤ جو نیک ہو، اور اس کے پاس رہ کر اپنا وقت گزار لو وہ، تاکہ تنہائی تمہیں ایسی میسر نہ آئے کہ بعد میں وہ اس کے ذریعے سے تم گندگی اور نجاست میں مبتلا ہو۔ تو اپنے آپ کو بچانے کے لیے تھوڑی سی انسان کو محنت کرنی پڑتی ہے۔ ہمارے حضرت شاہ عبدالغنی پھول پوری رحمۃ اللہ نے فرمایا کہ دیکھو، ایک مثال کے ذریعے سے سمجھایا کہ صحبت نیک کتنی ضروری ہے، کہ اگر کوئی شخص بری عادتوں کا مالک ہے، برے اخلاق کا مالک ہے، اب لازمی بات ہے جب نیک صحبت میں جائے گا تو یہ جو برے اخلاق اور اعمال ہیں وہ اس کے زائل ہوں گے، اور اچھے اخلاق اس کی جگہ لے لیں گے۔ اسے بظاہر تو یہ لگے گا کہ سارے جو کچھ میں نے کیا وہ سب ختم ہوتا جا رہا ہے اور دوسری چیز آ رہی ہے۔ فرمایا کہ نہیں، اس کی مثال ایسی ہے کہ کسی شخص کے مکان کے بنیادوں میں خزانہ دفن ہو، دبا ہوا ہو، اور وہ یہ چاہے کہ اس خزانے کو حاصل کر لوں، تو وہ اگر اپنے مکان کو توڑوائے گا اور توڑوا کے اس سے بہتر مکان بنانا چاہے گا تو یقیناً بنا سکے گا۔ تو اس لیے ظاہری اعتبار سے تو مکان ٹوٹتا ہے اور لوگ کہیں گے یہ کیا کر رہا ہے میاں، مکان بنا بنایا توڑ رہا ہے، لیکن اس کو پتا ہے کہ میں اس سے بہتر مکان بناؤں، کیونکہ نیچے خزانہ دفن۔ اسی طریقے سے اچھے اعمال و اخلاق برے اعمال و اخلاق سے بہتر ہے۔ جب برے اخلاق اور اعمال جائیں گے اس کے مقابلے میں اچھے اعمال و اخلاق پیدا ہوں گے، تو چونکہ اس کو یہ پتہ نہیں ہے کہ اس کے بعد کیا دولت حاصل ہونے والی ہے۔ جیسے ایک بزرگ کسی کے پاس گئے اور انہوں نے جب چاہا کہ بھئی میں اپنا تعلق آپ سے قائم کر لوں، اور انہوں نے اس پر توجہ ڈالی، تو وہ فرماتے ہیں کہ مجھے ایسا لگا، عالم امام غزالی رحمۃ اللہ علیہ کا واقعہ ہے، جیسے کہ ان کو جو ہے وہ کاغذ ان کے اڑنے کی آواز آ رہی ہے تیزی کے ساتھ، جیسے اگر ہوا تیز چل رہی ہو اور صفحات اڑ رہے ہوں کتاب کے تو آواز آتی ہے۔ تو انہوں نے کہا کہ بھئی یہ کیا ہے؟ فرمایا کہ بھئی جو کچھ تم نے حاصل کیا ہوا الٹا سیدھا، پہلے اس کو میں ختم کروں تو پھر تمہارے اندر۔ کہنے لگا رہنے دو بھائی، میں نے تو بہت محنت سے حاصل کیا ہے، اس میں بڑا وقت لگایا، بڑا جو ہے میں نے سرمایہ خرچ کیا ہے، اور تم صاحب ایک میری برس کی محنت منٹوں میں ضائع کر رہا ہو۔ تو کہا کہ نہیں بھائی اس کو رہنے۔ تو بات ساری یہ ہے کہ بعض اوقات انسان کو ایسا محسوس ہوتا ہے کہ وہ خالی ہو رہا ہے، خالی نہیں ہو رہا، خالی اس لیے ہو رہا ہوتا ہے کہ اس سے بہتر چیز اس کے اندر آئے۔ اگر پہلے سے گند جمع ہو، جب تک گند خالی نہیں کریں گے اچھی چیز کیسے آئے گی؟ اچھی چیز تو بعد میں ہی آتی ہے، پہلے تو اس کو خالی کیا جاتا ہے۔ تو بزرگوں کے پاس جا کے انسان بظاہر اپنے آپ کو جو ہے وہ جو ہے جب ان کی صحبت میں جاتا ہے تو بہت سی چیزوں سے اپنے آپ کو پیچھے ہٹانا پڑتا ہے۔ تو بظاہر تو وہ لوگوں کو یہ معلوم ہوتا ہے کہ یار یہ کیا بن گیا، کیا تھا کیا بن گیا، پہلے اتنا اچھا تھا ویسا ہو گیا، ظاہری اعتبار۔
لیکن اس کو یہ نہیں پتا کہ جو اب اچھا بن رہا ہے وہ اس سے بہتر انسان ہوگا جو پہلے تھا. تو بہرحال یہ بزرگوں کی صحبت کے نتیجے میں ہی انسان کو یہ چیز حاصل ہوتی ہے. اس لیے اللہ والوں کی صحبت میں آنا جانا مستقل رکھنا چاہیے. اور ہمارے حضرت جی فرماتے ہیں کہ اتنا ساتھ رہو کہ تم ان جیسے ہو جاؤ. یعنی اتنا ساتھ کتنا رہے آدمی؟ اتنا رہے کہ ان جیسا ہو جائے. بعض لوگ اپنے بزرگوں کی نقل کرتے ہیں، ٹوپی جیسی وہ پہن رہے ہیں ہم بھی ویسی پہن، حالانکہ وہ فرض واجب نہیں ہے. ان جیسی ٹوپی پہننا کوئی فرض واجب نہیں ہے. اصل چیز تو سنت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کیا سنت اس کو اختیار کرے. لیکن اگر محبت میں اپنے شیخ کی ان جیسا کرتا پہن لیا یا ان جیسی ٹوپی پہن لی تو اس میں کوئی شرم قباحت بھی نہیں ہے. فرض و واجب نہ سمجھے، ترک بھی کرتے کبھی کبھی تاکہ وہ یہ نہ سمجھے کہ جس کو بالکل ہی فرض اور واجب سمجھ رہا ہے. تو اس لیے اگر محبت میں کبھی ایسا کر لیتا ہے، کیونکہ جس کو جس سے محبت ہوتی ہے اس کا رنگ وہ اختیار کرتا ہے انسان. دو دوستوں میں محبت ہوتی ہے تو کہتے ہیں عید پہ ایک جیسے کپڑے سلوائیں گے. وہاں کسی کو اعتراض نہیں ہوتا کہ ایک جیسے کپڑے کیوں سل رہے ہیں بھائی. گھر میں جو ہے وہ سہیلیاں ہیں، بہنیں ہیں، وہ ایک جیسے کپڑے سلوا رہے ہیں. تو یہ اسی لیے ہوتا ہے تاکہ یہ پتہ چلے بھائی ہم سب ایک ہیں، ہمارا کنبہ ایک ہے، ہم ایک قبیلے سے تعلق رکھتے ہیں. تو اسی طریقے سے اللہ کے نیک بندوں کی بعض اوقات نقل اتاری جاتی ہے. اچھا، اس سے ان کو خوشی بھی ہوتی. جب آپ ان کے پاس جائیں گے، میں عام طور پہ ٹوپی ویسی نہیں اوڑھتا جو ہمارے حضرت اوڑھتے ہیں، لیکن جب کبھی حضرت کی خدمت میں جانا ہوتا ہے اوڑھ کے جاتا ہوں. تو صرف اس لیے کہ حضرت خوش ہوں دیکھ. تو اپنے بزرگوں کو خوش کرنا بھی تو ان کے دل کو خوش کرنا یہ بھی مطلوب ہے. ان کی دعائیں لینی چاہیے، کوئی حرج کی بات نہیں. تو اس لیے اگر اس طرح سے اگر کبھی کر لیا جائے تو یہ بھی کوئی نامناسب بات نہیں ہے. البتہ یہ ہمیں پتا ہے الحمدللہ مسئلہ کہ بھائی شرعی مسئلہ یہ کہ یہ فرض اور واجب نہیں. بعض لوگ اس پر اعتراض کرتے ہیں، تو اعتراض کے قابل جس کو جس سے محبت ہوتی ہے اس کے طور طریقے اختیار کرتا ہے. اور وہ اس لیے اختیار کرتے ہیں ان کے شیخ ایسی ٹوپی اوڑا کرتے. تو اس طریقے سے ایک سلسلہ چلتا ہے. لیکن ایسا نہیں ہے کہ وہ اس سے ہٹ کر اگر کوئی جائے تو خدا نہ کرے اس پر تان و تشنی کرتے ہیں، ایسا نہیں. اس لیے مسئلے کو پورے طور پر سمجھ لینا چاہیے. بعض لوگ ذرا سی بات دے کر اس کو جو ہے ایک بڑا پہاڑ بنا لیتے ہیں، اور اعتراضات کی تومار ایک ہوتی ہے جو کرتے ہیں. تو اعتراضات کر کے بدگمانیاں کر کے اپنی روحانیت کو نقصان انسان پہنچاتا ہے. اس لیے بلا وجہ کسی سے بدگمان مت ہو. یاد رکھیے بدگمانی یہ ایک جھوٹ ہے، یہ بھی بہت بڑا جھوٹ ہے. صرف جھوٹ ہی نہیں، بہت بڑا جھوٹ ہے. کسی کے بارے میں آپ نے بدگمانی اختیار کر لی حالانکہ وہ ایسا نہیں. حضرت نے فرمایا کہ بدگمانی جو شخص کرتا ہے وہ اپنی گردن خود پھنساتا ہے. اس لیے کہ بدگمانی جب تم کرو گے تو قیامت کے دن اس کی دلیل مانگی جائے گی. کیا دلیل؟ تمہارے پاس کیا گواہ ہے؟ اگر تمہارے پاس دلیل نہیں ہوگی تو گردن پھنس گئی. لیکن اگر کسی کے بارے میں اچھا گمان رکھو گے اس کے بارے میں دلیل نہیں پوچھی جائے گی. اگر اچھا گمان رکھو گے تو اس کے بارے میں نہیں پوچھا جائے گا تم نے گمان، کیونکہ یہ ہمیں حکم ہے کہ اگر کسی شخص کو ہم دیکھیں اس میں 100 خرابیاں دیکھ رہے ہیں لیکن 99 خرابیاں ہیں اور ایک اچھائی ہے تو ہم اس کو سمجھیں کہ واقعی بھی اچھائی ہوگی انشاءاللہ. تو اس لیے اچھا گمان ایک مسلمان کو دوسرے مسلمان سے رکھنا چاہیے. اسی طریقے سے بدگمانیوں سے بچنا چاہیے. ان چیزوں سے زندگی تباہ ہو جاتی ہے. دوسرے کے بارے میں قرآن مجید نے فرمایا کہ وَلَا تَجَسَّسُوا، تم جاسوسیاں مت کرو. وَلَا يَغْتَبْ بَعْضُكُمْ بَعْضًا، ایک دوسرے کی غیبت بھی نہ کرو. اس لیے کہ بدترین گناہ ہے یہ. أَيُحِبُّ أَحَدُكُمْ أَن يَأْكُلَ لَحْمَ أَخِيهِ مَيْتًا فَكَرِهْتُمُوهُ، کیا تم میں سے کوئی پسند کرتا ہے کہ اپنے مردہ بھائی کا گوشت کھائے؟ تو یہ غیبت کرنا ایسا ہی ہے جیسے کہ اپنے مردہ بھائی کا گوشت نوچ کے کھا رہا ہے. تو جس طرح وہ آدمی پسند نہیں کرتا اسی طریقے سے غیبت کو بھی پسند نہ کرے. یاد رکھیے کہ انسان کو یہ سب چیزیں پٹڑی سے اتار دیتی ہیں. ایک صاحب مجھے مسجد میں ملے ابھی، یعنی تقریباً 15-20 دن پہلے کی بات ہے. میں ان سے کوشش یہی کرتا ہوں کم ہی ملوں، لیکن کبھی کبھی ملاقات ہو جاتی ہے. کبھی ایسا ہوتا ہے کہ بچ کے نکلنا بھی ممکن نہیں ہوتا. تو حسب معمول جب ملاقات ہوئی، السلام علیکم وعلیکم السلام ہوتے ہی انہوں نے ایک بزرگ کے بارے میں الٹی سیدھی بات شروع کر دی. میں نے کہا بھائی دیکھو آپ ایسی بدگمانی نہ کریں. نہیں وہ مجھے پتا ہے، یقین ہے یہ ہے. میں نے کہا کیا یقین ہے؟ دلیل ہے آپ کے پاس؟ جی کہ نہیں میں نے ان سے سنا تھا، ان سے. میں نے کہا یہ سب فضول باتیں. میں نے کہا برائے کرم اس قسم کی باتیں نہ کریں، اس سے آپ اپنے اعمال کو خراب کر رہے ہیں، اپنا نامہ اعمال خراب کر رہے ہیں. تو بلا وجہ کسی کے بارے میں الٹی سیدھی بات کرنا اور جو ہے وہ اس طرح سے دوسرے کو بھی خراب کرنا. یعنی اچھا بعض لوگ ایسے ہوتے ہیں ان کو خود سننے کا شوق ہوتا ہے،
اور خاص طور پر ایسے لوگ جو بے دین ہوں، اگر انہیں کسی دیندار کے بارے میں کوئی بات بتائی جائے اور بری تو وہ تو بڑے کان لگا کے سنتے ہیں کہ واہ بھائی واہ. اب تو انہیں ایک موقع ہاتھ آ گیا کہ دیکھو جی میں نے تو فلاں صاحب سے سنا، انہوں نے تو یہ بات کہی ان کے بارے میں. اعوذ باللہ اس طرح کی باتیں مجھے دکانداروں نے بعد میں بتایا کہ وہ یہاں آ کے بھی اس ٹائپ کی باتیں کرتے ہیں. میں نے کہا بھائی کان مت دھرا کرو، بس ان سے کہہ دو کہ ہمیں اور بھی بہت سے کام ہیں، یہ ایک کام نہیں رہ گیا ہمارے لیے. تو بعض لوگوں کو سننے کا شوق ہوتا ہے تو انہیں موقع ہاتھ لگ جاتا ہے. اس لیے ان چیزوں سے بھائی گریز کرنا چاہیے. اپنا نامہ اعمال آدمی خراب کرتا ہے، کسی کا کچھ نہیں جاتا. اللہ تعالیٰ اپنے فضل و کرم سے ہمیں بات کو سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے. اور ہم جو یہاں آتے ہیں تو اللہ تعالیٰ اپنی رضا کے لیے یہ آنا اور جانا ہمیں اپنے فضل و کرم سے عطا فرمائے. تو مقصد یہاں پر جو ہے آنے کا یہی ہوتا ہے کہ کچھ دین کی باتیں سنا لی جائیں. اور میرا مقصد بھی الحمدللہ یہی ہوتا ہے کہ ہو سکتا ہے کسی کو اگر فائدہ پہنچ جائے تو ہماری آخرت بن جائے. تو اچھے نیت کے ساتھ آنا چاہیے. اور یہ کہ ہمارے حضرت فرماتے ہیں کہ جو لوگ آئے ہوئے ہیں اللہ کا شکر ادا کرو اس پر، اس لیے کہ دل میں اللہ نے کسی کے ڈالا ہے. تمہارے اندر کوئی سرخاب کے پر نہیں ہے کہ لوگ اڑ اڑ کے تمہارے پاس آ رہے ہیں، بلکہ کسی کے دل میں اللہ نے ڈالا ہے. جب اللہ کا بھیجا ہوا ہے تو اس کا بھی اللہ کا شکر ادا کرو کہ یا اللہ آپ نے بھیجا، ورنہ میرے اندر تو کوئی ایسی خوبی نہیں کہ کوئی آئے. ہمارے حضرت تقی عثمانی صاحب دامت برکاتہم فرماتے ہیں کہ تمہارے پاس کوئی مسئلہ پوچھنے آتا ہے، کوئی اپنا مسئلہ لے کے آتا ہے اور اپنی کوئی مصیبت لے کر آتا ہے، جب آ جائے تو اس کی بات سنو، اس لیے کہ وہ فرستادہ ہے، بھیجا ہوا ہے، خود سے نہیں آیا. دنیا میں ہزاروں لوگ ہیں، کہیں بھی جا سکتا تھا، تمہارے پاس ہی کیوں آ گیا؟ جب آ گیا ہے تو یعنی یقیناً کسی کا بھیجا ہوا ہے. اور جب بھیجا ہوا ہے تو پھر اس کی بات سنو توجہ سے. اور اگر تم اس کا مسئلہ حل کر سکتے ہو تو کر دو، نہیں کر سکتے تو بہتر انداز میں معذرت کر لو کہ بھئی یہ میرے بس کی بات نہیں. بہرحال مقصد صرف یہ ہے کہ کسی کے بارے میں بدگمانی نہ رکھیں. برائی پھیلتی اسی طریقے سے ہے کہ آپ نے کسی کے بارے میں بدگمانی کی، کسی اور کو کہہ دیا، اس نے اور آگے کہہ دیا، اور آہستہ آہستہ وہ پھیلتی چلی جاتی ہے بات. بعد میں پھر شرمندگی ہوتی ہے، جب سامنے کرایا جاتا ہے تو پھر شرمندگی ہوتی ہے. قرآن مجید میں سورہ حجرات میں اللہ تعالیٰ نے اس کو بیان بھی کیا، افواہ سازی سے منع کیا کہ جو منہ در منہ بات چلتی ہے تو اس سے بات کچھ ہوتی ہے اور کچھ کی کچھ ہو جاتی ہے. اس لیے ان تمام چیزوں سے اپنے آپ کو بچانا چاہیے. اللہ تعالیٰ مجھے بھی اس کی توفیق دے اور آپ سب کو بھی اس کی توفیق عطا فرمائے. مختصر سا ذکر کرتے ہیں پھر انشاءاللہ دعا ہو. دل میرا ہو جائے ایک میدان ہو، دل میرا ہو جائے ایک میدان ہو، تو ہی تو ہو، تو ہی تو ہو، تو ہی. اور میرے تن میں بجائے آب و گل، اور میرے تن میں بجائے آب و گل. درد دل ہو، درد دل ہو، درد دل، درد دل ہو، درد دل ہو، درد دل. غیر سے بالکل ہی اٹھ جائے نظر، غیر سے بالکل ہی اٹھ جائے نظر، تو ہی تو آئے نظر دیکھوں جدھر، تو ہی تو آئے نظر دیکھوں جدھر. لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم. لا الہ الا اللہ، 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 الا اللہ، لا الہ 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 الا اللہ،
لا إله إلا الله 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 لا إله محمد رسول الله صلی اللہ تعالی علیہ وسلم آہرا جز آسماں ہمدم نابود آہرا جز آسماں ہمدم نابود راز را غیر خدا محرم نابود راز را غیر خدا محرم نابود آہرا جز آسماں ہمدم نابود آہرا جز آسماں ہمدم نابود راز را غیر خدا محرم نابود راز را غیر خدا محرم نابود اللہ اللہ کیسا پیارا نام ہے اللہ اللہ کیسا پیارا نام ہے عاشقوں کا مینا اور جام ہے عاشقوں کا مینا اور جام ہے اللہ اللہ کیسا پیارا نام ہے اللہ اللہ کیسا پیارا نام ہے عاشقوں کا مینا اور جام ہے اللہ جل جلالہ اللہ جل جلالہ اللہ جل جلالہ اللہ 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 اپنے ملنے کا پتہ کوئی نشان اپنے ملنے کا پتہ کوئی نشان تو بتا دے مجھ کو اے شاہ جہاں تو بتا دے مجھ کو اے شاہ جہاں اپنے ملنے کا پتہ کوئی نشان اپنے ملنے کا پتہ کوئی نشان تو بتا دے مجھ کو اے رب جہاں تو بتا دے مجھ کو اے رب جہاں اللہ 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 اللہ
اللہ اللہ اللہ اللہ اللہ اللہ اللہ اللہ اللہ اللہ اللہ اللہ اللہ اللہ اللہ اللہ اللہ اللہ اللہ اللہ اللہ اللہ اللہ اللہ اللہ اللہ اللہ اللہ اللہ اللہ اللہ اللہ اللہ اللہ اللہ اللہ اللہ جل جلالہ. لا إله إلا الله محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم. الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين والصلاة والسلام على رسوله الكريم سيدنا مولانا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. لك الحمد على ما قضيت ولك الشكر على ما أعطيت تبارك ربنا وتعاليت. نستغفرك اللهم من جميع الذنوب والخطايا ونتوب إليك. لا ملجأ ولا منجأ ولا ملتجأ منك إلا إليك. اللهم إنا نعوذ برضاك من سخطك وبمعافاتك من عقوبتك وبك منك لا نحصي ثناء عليك أنت كما أثنيت على نفسك برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم أحسن عاقبتنا في الأمور كلها وأجرنا من خزي الدنيا وعذاب الآخرة وأجرنا من خزي الدنيا وعذاب الآخرة وأجرنا من خزي الدنيا وعذاب الآخرة. اللهم إنا نسألك العفو والعافية والمعافاة الدائمة في الدين والدنيا والآخرة والفوز بالجنة والنجاة من النار. اے اللہ اپنے فضل خاص سے ہمارے گناہوں کو معاف فرما، ہمیں عافیت نصیب فرما، ہر قسم کے شر سے فتنوں سے اللہ ہماری حفاظت فرما. موجودہ زمانے کے جتنے فتنے ہیں یا اللہ ان سے ہمارے گھر والوں کی، بچوں کی، اہل و عیال کی، دوست احباب کی سب کی حفاظت فرما. اے اللہ آئندہ زمانوں میں جو فتنے آنے والے ہیں ان سے بھی اے اللہ ہمارے تمام متعلقین کی، دوست احباب کی، اے اللہ تمام عزیزوں کی، رشتہ داروں کی، اے اللہ متعلقین کی سب کی حفاظت فرما. یا اللہ عافیت دارین نصیب فرما، ہر شر سے فتنے سے ہماری حفاظت فرما. یا اللہ ہم سے وہ کام لے لے جن سے آپ راضی ہوتے ہوں، ان کاموں سے بچا لیجیے جو آپ کی ناراضگی کے سبب بنتے ہوں. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقوں کے مطابق زندگی گزارنے کی توفیق عطا فرما، آپ کے طریقوں سے محبت عطا فرما، آپ کی ذات کی محبت ہمیں عطا فرما. اے اللہ اپنے فضل و کرم سے ہم سب کو عافیت دارین نصیب فرما. ہمارے گھروں میں ہم میں جو بیمار ہیں اللہ سب کو شفا عطا فرما. ہمارے بھائی اقبال کے بڑے بھائی ہیں حنیف صاحب، ان کے فریکچر ہو گیا، ان کی دعا فرمائیے اللہ جلد از جلد صحت یاب فرما دیں. اسی طرح ایک اور صاحب ہیں وہ بیمار ہیں، ان کا آپریشن ہونے والا، دعا فرمائیے اللہ تعالیٰ انہیں صحت عطا فرما دیں اور آپریشن کو کامیاب فرما دیں. اسی طرح ہم میں بہت سے بیمار ہیں، ہم میں ہمارے عزیزوں میں، رشتہ داروں میں، گھر والوں میں، بچوں میں، متعلقین میں یا دوست احباب میں. جس طرح ہمارے بھائی آفاق کے بھائی زبیر تقریباً 2 مہینے سے اسپتال میں ہیں، ان کے لیے بھی خصوصی طور پر دعا فرمائیے. یا اللہ سب بیماروں سے بھی آپ واقف ہیں اور بیماریوں سے بھی واقف ہیں. اے اللہ اپنے فضل خاص سے سب بیماروں کو شفا عطا فرما، بیماریوں سے نجات عطا فرما. اے اللہ ہم میں سے ہر ایک جسمانی روحانی کسی نہ کسی مرض میں مبتلا ہے، آپ اپنے فضل و کرم سے اللہ ہمارے ہر قسم کے امراض کو دور فرما دیجیے. اے اللہ ہم سب کو صحت عطا فرما، اے اللہ ہم سب کو شفا عطا فرما. اے اللہ ہمارے شیخ حضرت شاہ عبد الحکیم اختر صاحب دامت برکاتہم العالیہ بیمار ہیں کافی عرصے سے، دعا فرمائیے اللہ انہیں شفاء کامل عاجل عطا فرما. اے اللہ پہلے سے بہتر صحت عطا فرما. اے اللہ ان سے ہمیں استفادے کی توفیق عطا فرما. اے اللہ ان کے فیوز کو پورے عالم میں جاری فرما دے اور اپنے فضل خاص سے ہم سے بھی دین کا کام لے لیجئے، اپنی رضا کے مطابق لے لیجئے، عافیت کے ساتھ لے لیجئے، ابتلا اور امتحان میں ڈالے بغیر اے اللہ کام لے لیجئے. ہم سب کو دین کا داعی بنا دے. اے اللہ دین کا داعی بنا دے. اے اللہ دین کا داعی بنا دے. دین پر ہم سب کو استقامت عطا فرما. اے اللہ اپنے فضل و کرم سے ہمارے قلوب کو دین پر استقامت عطا فرما. اے اللہ اپنے فضل خاص سے
اپنی ذات کے سوا کسی کا محتاج نہ بنا، کسی کے آگے ذلیل نہ فرما، کسی کے آگے رسوا نہ فرما، دنیا میں یہ پردہ پوشیاں فرمائیے، آخرت میں یہ پردہ پوشیاں فرمائیے۔ یا اللہ اپنے فضل و کرم سے ہمارے بچوں کو نیک بنا دے، اے اللہ اپنے فضل سے انہیں اے اللہ اپنے اور ہمارے حکموں کا فرما بردار بنا دے، ہم سب کو اپنے حکموں کا فرما بردار بنا۔ یا اللہ اپنے فضل و کرم سے ہمارے ملک کے حالات کو درست فرما دے، اے اللہ اپنے فضل و کرم سے جو دین دشمن طاقتیں ہیں اے اللہ تو اپنے فضل خاص سے ان کی سازشوں کو انہی پہ لوٹا دے۔ اے اللہ جو یہود و نصارہ کے ایجنٹ ہیں، حنوت کے ایجنٹ ہیں، ان کی تہذیب اور تمدن کو یہاں لانا چاہتے ہیں، ان کی ثقافت کو ہم میں پھیلانا چاہتے ہیں، اے اللہ تو اولاً انہیں ہدایت عطا فرما، اور اگر ہدایت ان کے نصیب میں نہیں ہے تو ایسے لوگوں کو تباہ و برباد فرما۔ اے اللہ امن و امان یہاں قائم فرما، خصوصیت کے ساتھ ہمارے شہر کراچی میں امن قائم فرما۔ یا اللہ جو لوگ قتل و غارت گری میں ملوث ہیں انہیں اولاً ہدایت عطا فرما، ہدایت نصیب میں نہیں تو ایسے لوگوں کو عبرت کا نشان بنا دے۔ اے اللہ آپ نمٹ لیجیے ایسے لوگوں سے، آپ کافی ہو جائیے اے اللہ ان لوگوں کے لیے۔ اے اللہ آپ قادر مطلق ہیں، آپ جو چاہیں سو کر سکتے ہیں۔ اے اللہ آپ عزیز الانتقام بھی ہے، غفور الرحیم بھی ہیں۔ یا اللہ اپنے فضل فرمائیے، کرم فرما دیجیے، عافیت نصیب فرما دیجیے، ہر شر سے فتنے سے اللہ ہماری حفاظت فرمائیے۔ یا اللہ ہر شر و فتنے سے ہماری حفاظت فرما، ہر شر و فتنے سے ہماری حفاظت فرما۔ اے اللہ ہمیں دین پر چلنے والا بنا، جتنے دین میں چلنے میں رکاوٹیں ہیں انہیں دور فرما دیجیے۔ اے اللہ اس راستے میں جتنے بھی رکاوٹیں ہیں انہیں دور فرما دیجیے۔ جو مائیں بہنیں بیٹیاں ہماری آتی ہیں یا اللہ اپنے فضل سے انہیں بھی دین کی صحیح سمجھ اور صحیح فہم عطا فرمائیے، دین پر چلنے والا بنا دے۔ اے اللہ وہ ہمارے لیے معین اور مددگار بن جائیں، ہمارے دین کے لیے معین اور مددگار بن جائیں۔ اے اللہ اپنے فضل خاص سے حیا نصیب فرما دے، پردے کی دولت عطا فرما دے۔ اے اللہ شریعت پر پورے طریقے پر چلنے کی توفیق عطا فرما دے۔ اے اللہ اپنے فضل خاص سے گھروں میں آپس میں محبتیں پیدا فرما، خصوصیت کے ساتھ اے اللہ جتنے گھر کے افراد ہیں گھروں میں رہتے ہیں اللہ ہمارے متعلقین دوست احباب سب میں آپس میں محبت اور پیار عطا فرما۔ اے اللہ اپنے فضل و کرم سے میاں اور بیوی میں محبت پیدا فرما۔ اے اللہ ماں اور بیٹوں میں محبت پیدا فرما، اور اولاد میں ماں باپ میں محبت پیدا فرما۔ اے اللہ اپنے فضل و کرم سے خاندانوں میں محبت پیدا فرما، مسلمانوں کو متحد اور متفق فرما، ہر قسم کے افتراق اور انتشار سے محفوظ فرما۔ یا اللہ پورے عالم اسلام کی حفاظت فرما۔ اے اللہ مسلمانوں کو عزتیں نصیب فرما۔ اے اللہ پوری دنیا کے مسلمانوں کو عزتیں نصیب فرما۔ اے اللہ آپ نے جو عروج، جو ترقی اے اللہ جسمانی ظاہری اور باطنی اے اللہ قرون اولیٰ کے مسلمانوں کو عطا فرمائی تھی قرن اول کو، اے اللہ اپنے فضل و کرم سے وہی عروج اور ترقی ظاہری اور باطنی ہمیں عطا فرما دیجیے۔ اے اللہ ایسے اعمال کی توفیق عطا فرمائیے کہ یا اللہ پھر سے ہم زمانہ اسلام کا عروج دیکھ سکیں۔ اے اللہ اپنے فضل و کرم سے ہماری آنکھوں کو ٹھنڈا فرما دیجیے۔ اے اللہ اپنے فضل و کرم سے ہماری آنکھوں کو ٹھنڈا فرما دیجیے، دین کی ترقی ظاہری باطنی دیکھ کر ہماری آنکھیں ٹھنڈی ہو جائیں۔ اے اللہ مسلمانوں کو متحد اور متفق فرما دے۔ اے اللہ جس کی جو حاجتیں ہیں آپ جانتے ہیں، اے اللہ سب کی حاجتوں سے آپ واقف ہیں، سب کی ضرورتوں سے آپ واقف ہیں، سب کی جائز حاجتیں پوری فرما دے، جائز ضرورتیں پوری فرما دے۔ اے اللہ اپنے فضل و کرم سے ہم جب تک زندہ رہیں عافیت والی زندگی عطا فرما۔ اے اللہ ہم آپ سے عافیت کے طالب ہیں، ہمیں عافیت نصیب فرما دے، ہر شر سے فتنے سے محفوظ فرما دے۔ یا اللہ جب تک زندہ رہیں عافیت کامل نصیب کے ساتھ اے اللہ استقامت دین پر استقامت کے ساتھ زندگی گزارنے کی توفیق عطا فرما۔ ہم سے جن لوگوں نے جن دعاؤں کے لیے کہا ہے یا اللہ آپ جانتے ہیں، ہم سے بہتر طریقے پر ان کی حاجتوں کو اے اللہ آپ اپنے فضل سے پورا فرما دیجیے۔ اے اللہ اپنے فضل و کرم سے ہماری دعاؤں کو قبول و منظور فرمائیے۔ جب تک زندہ رہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات پر دل و جان سے عمل کی توفیق عطا فرما، اور جب وقت آخر آئے خاتمہ ایمان پر فرما۔ اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد وعلى آل سيدنا مولانا محمد مبارك وسلم۔ سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين آمين برحمتك يا أرحم الراحمين۔